ان الحمد للہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ النبأ۔ ان جہنم کانت مرصادا، بے شک دوزخ گھات میں ہے۔ یہ جو لوگ کافر ہیں یہ اپنے برے اعمال میں اس قدر مشغول ہیں کہ جب یہ ان کو موت آئے گی تو فوراً ہی ان کو جو ہے نا ان کی اعمال کی سزا مل جائے گی، اور جہنم کا ہی ٹھکانہ ہے جو ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیار کر رکھا ہے۔ اس لیے اللہ نے یہ فرمایا کہ جہنم ان کی گھات میں ہے کہ جب وہ مریں گے تو فوراً ہی ان کو جہنم ہی ملے گی۔ للطاغین مآبا، سرکشوں کا ٹھکانہ وہی ہے جو بھی اپنی حد سے تجاوز کرتا ہے، اپنے اعمال کی بنیاد پر اس کو جہنم ہی ملنی ہے۔ لابسین فیہا احقابا، اس میں وہ مدتوں تک پڑے رہیں گے۔ لا یذوقون فیہا بردم ولا شرابا، نہ کبھی اس میں خنکی کا مزہ چکھیں گے نہ پانی کا۔ پیاس کے ساتھ ان کا برا حال ہوگا، لیکن پینے کو پانی اور جہنم کی گرمی سے ان کو نجات ملنی ہی نہیں۔ الا حمیما وغساقا، پینے کے لیے ان کے پاس گرم پانی اور بہتی پی کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہونا۔ جزاء وفاقا، ان کو ان کے برے اعمال کا پورا پورا بدلہ ملے گا۔ انہم کانوا لا یرجون حسابا، انہیں تو حساب کی توقع ہی نہ تھی، اپنے برے اعمال میں اس قدر مشغول تھے کہ انہوں نے کبھی سوچا ہی نہ تھا کہ موت آئے گی اور اس کے بعد ان کو جہنم ہی ان کا ٹھکانہ ہوگا۔ وہ دنیا کی زندگی کو ہی اپنی عافیت سمجھتے تھے اور اس میں ہی مگن تھے۔ وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا، اور بے باکی سے ہماری آیتوں کی تکذیب کرتے تھے۔ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا، ہم نے ہر ایک چیز کو لکھ کر شمار کر رکھا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت والے دن سارا حساب کتاب ان کے سامنے پیش کر دینا ہے، اور ان کو ان کے اعمال کی سزا ملے گی اور وہ جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ فَذُوقُوا فَلَن نَّزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا، اب تم اپنے کیے کا مزہ چکھو، ہم تمہارا عذاب بڑھاتے ہی رہیں گے۔ اِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا، یقیناً پرہیزگاروں کے لیے بڑی کامیابی ہے۔ حدائق وَأَعْنَابًا، ان کے لیے باغات ہیں اور انگور ہیں۔ وَكَوَاعِبَ أَتْرَابًا، اور نوجوان ہم عمر کنواری عورتیں ہیں۔ وَكَأْسًا دِهَاقًا، اور چھلکتے ہوئے جام شراب کے ہیں۔ لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا، جنت میں وہ نہ تو بہوبتہ بات سنیں گے اور نہ ہی جھوٹی باتیں سنیں گے۔ وہ لوگ جنہوں نے اپنی زندگی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حدود کا پابند بنائے رکھا، اللہ کے احکامات کی پیروی کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق زندگی گزاری اور نیک اعمال کیے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جنت عطا فرمائیں گے، اور ساری نعمتیں، باغات اور اس میں انگور اور یہ چھلکتے ہوئے جام شراب وغیرہ، یہ سارا کچھ اس میں ہوگا، اور نہ اس میں وہ کوئی بیہودہ بات سنیں گے اور نہ ہی ان کو کوئی ادھر پریشانی ہوگی۔ جزاء من ربک عطاء حسابا، ان کو تیرے رب کی طرف سے ان کے نیک اعمال کا یہ بدلہ ملے گا جو کافی انعام ہوگا۔ رب السماوات والارض وما بینہما الرحمن لا یملکون منہ خطابا، اس رب کی طرف سے ملے گا جو کہ آسمانوں کا اور زمین کا اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، ان کا پروردگار ہے اور بڑی بخشش کرنے والا ہے، کسی کو اس سے بات چیت کا اختیار نہیں ہوگا۔ قیامت والے دن جب اللہ تبارک و تعالیٰ ادھر روز محشر کے میدان میں تشریف لائیں گے تو اس وقت فرشتے بھی حاضر ہوں گے، سارے انسان بھی ہوں گے، رسول بھی ہوں گے،
اور لیکن اس وقت ایک ایسا ماحول ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو بات کرنے کی اجازت نہیں ہوگی سوائے اس کو جس کو وہ اجازت دیں۔ یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، جس دن روح اور فرشتے صفے باندھ کر کھڑے ہوں گے۔ لا یتکلمون الا من اذن لہ الرحمن، اور کوئی کلام نہ کر سکے گا مگر جسے رحمان اجازت دے دے۔ وقال صوابا، اور وہ ٹھیک بات زبان سے نکالے۔ ذالک الیوم الحق، یہ دن حق ہے۔ فمن شاء اتخذ الی ربہ مآبا، اب جو چاہے اپنے رب کے پاس نیک اعمال کر کے ٹھکانہ بنا لے۔ یہ بات ہے کہ قیامت والے دن کے متعلق جو کچھ اس میں بات ارشاد فرمائی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، یہ بالکل سچ ہے اور یہ ایسے ہی وقوع پذیر ہونا ہے۔ اب جو کوئی اس بات کو یقین کر کے اپنے اعمال بہتر کر لے تو وہ اپنا ٹھکانہ جو ہے نا وہ جنت میں بنا لے گا، اور جس نے یہ بات نہ مانی تو اس کے لیے تو ہمیشہ ہمیشہ کی پریشانی ہے۔ اِنَّا أَنذَرْنَكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا، ہم نے تمہیں عن قریب آنے والے عذاب سے ڈرا دیا ہے۔ یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ، جس دن انسان اپنے ہاتھوں کی کمائی کو دیکھ لے گا۔ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنتُ تُرَابًا، اور کافر کہے گا کہ اے کاش میں مٹی ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت میں ان آیتوں کے ذریعے آنے والے عذاب سے ڈرا دیا ہے۔ اب جو تو ڈر جائے گا وہ اپنے اعمال بہتر کرے گا اور وہ جنت میں جائے گا، اور جو نہیں مانے گا اور جو اپنی روش نہیں بدلے گا تو وہ تو ہمیشہ ہمیشہ کی دوزخ اس کا مقدر ہوگی، اور جب وہ اپنے کیے ہوئے کی سزا بھگتے گا تو اپنے آپ کو دوزخ کے سامنے دیکھ کر تو کافر تو پھر یہی کہے گا کہ اے کاش کہ میں مٹی سے مل کے مٹی ہو گیا ہوتا، اور نہ میں جو ہے نا دوزخ میں جاتا اور نہ ہی میں اس عذاب کو جھیلتا۔ لیکن اس وقت یہ پریشانی یا یہ پچھتاوا اس کے کوئی کام نہ آئے گا۔ آج دنیا دارالعمل ہے، اس میں عمل کرو گے تو آخرت میں جو ہے نا اچھے اعمال کا نتیجہ ملے گا۔ برے اعمال جو کر دیے ہیں کافروں نے اس کا اعمال کا نتیجہ ان کو دوزخ کی شکل میں ہی ملنا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اپنے اعمال درست کر کے اپنے آپ کو دوزخ سے بچا کر جنت میں جانے کی توفیق عطا فرمائیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے، کل ہم انشاءاللہ دوسرا سپارہ شروع کریں گے۔